السلام علیکم ناظرین، صلاح الدین ایوبی کے سیزن 2 کی قسط نمبر 1 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کی شروعات میں صلاح الدین ایوبی رات کے وقت کنویں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاتھ ان کے بری طرح سے زخمی ہوتے ہیں اور بالآخر وہ کنویں کے آخر تک جا پہنچتے ہیں۔ وہ خوش ہوتے ہیں اور یہ خوشی ان کا خیال ہوتی ہے کیونکہ وہ ابھی بھی کنویں میں پڑے ہوتے ہیں اور اوپر چاند کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں، اے میرے اللہ، زمین تیری اور آسمان تیرا، تو یہ مشکلات میں داد رسی عطا فرما۔ ناظرین، اس کے بعد ہمیں ایولن قلعہ دکھایا جاتا ہے جس کے باہر کالے چوبے میں ملبوس بالن موجود ہوتا ہے اور وہ رسی کے ذریعے قلعہ چڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسری طرف صلاح الدین ایوبی بھی اپنی جدوجہد کو جاری رکھتے ہیں مگر اوپر چڑھتے چڑھتے ان کا ہاتھ چھوٹ جاتا ہے۔ ادھر بالن ایولن قلعے میں جا گھستا ہے اور سامنے آنے والے بازنطینی سپاہیوں کو مارتا ہوا آگے بڑھتا جاتا ہے۔ صلیبی سپاہی اس سے پوچھتے ہیں، کون ہو تم؟ مگر وہ اپنی پہچان چھپاتا اور انہیں پٹکتا ہوا آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ کافی دیر آگے بڑھنے کے بعد وہ اپنے بھائی کے کمرے میں جا پہنچتا ہے۔ اس کے قریب پہنچتے ساتھ اس کا بھائی ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ ادھر جنگل کے بیچوں بیچ صلاح الدین ایوبی کنویں سے باہر آ نکلتے ہیں اور نکلتے ساتھ ہی گر جاتے ہیں۔ پھر اٹھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ سجدے سے اٹھتے ساتھ ہی انہیں مسجد الاقصی پر صلیب کا نشان نظر آتا ہے جسے دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، میرے اللہ تو عظیم ہے۔ آسمانی بجلی کی چمک گرج کے ساتھ ہی صلیب کا نشان جا گرتا ہے جسے دیکھ کر صلاح الدین ایوبی مسکرا دیتے ہیں۔ ناظرین، اس مرتبہ یہ صلاح الدین ایوبی کا خواب ہوتا ہے اور وہ ابھی بھی کنویں میں ہوتے ہیں اور اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے کہتے ہیں، اے میرے اللہ، داد رسی فرما۔ ادھر کونتک اپنے بھائی بالن سے کہتا ہے، میں جانتا تھا کہ تم آؤ گے۔ تو بالن کہتا ہے، مجھے تم نے یہ کہہ کر بلایا کہ تم مر رہے ہو مگر تم ابھی تک ٹھیک ٹھاک ہو اور مجھ سے کہیں زیادہ ہوشیار ہو۔ یہ سنتے ساتھ ہی کونتک ہنسنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے، پیرس سے تمہیں یہاں باتیں بنانے کے لیے نہیں بلایا، تم کیوں بابا کی طرف سے ہماری وراثت میں موجود قلعے میں چوروں کی طرح داخل ہوئے ہو؟ جواباً بالن کہتا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو میرے آنے کی خبر ہو، میں نے واپس لوٹ جانا ہے۔ تو کونتک کہتا ہے، نہیں، تم نہیں لوٹو گے۔ مگر بالن کہتا ہے، میں واپس جاؤں گا۔ کونتک کہتا ہے، میرے آس پاس میری موت کا انتظار کرنے والے بہت ہیں، اگر تم لوٹ جاؤ گے تو اس قلعے کا کیا ہوگا؟ اگر تمہیں مر گیا اور تم نہ آئے تو وہ یہ زمینیں کسی اور کو دے دیں گے، وہ ایولن کی نسلوں سے چھٹکارا پا لیں گے۔ مگر اس کے باوجود بالن کہتا ہے، شاید سب سے بہتر بھی یہی ہوگا۔ اس طرح کوئی بھی نہیں بچے گا جو یروشلم کی بادشاہی میں ان کے اقدامات پر تنقید کرے اور ان کے منصوبوں کے بارے میں ان کا سامنا کرے۔ یہ سن کر کونتک کہتا ہے، تم ایک بزدل ہو، یا ہرانے کا انتخاب کرنے اور اس کے لیے لڑنے کے بجائے جس پر تم یقین رکھتے ہو تم بھاگنے کو ترجیح دے رہے ہو۔ ہمیں بادشاہوں کے ساتھ تعلق کو اچھے سے نبھانا چاہیے تھا۔ اس پر بالن کہتا ہے، جی ہاں، اور تم نے جو کچھ انہوں نے کہا وہ کر کے زمینوں کو اپنے قبضے میں رکھا۔ میں تمہارے ساتھ دوبارہ اس موضوع پر بات نہیں کروں گا۔ میں تمہیں دیکھنے آیا تھا، میں نے تمہیں دیکھ لیا، اب میں جا رہا ہوں۔ پھر بالن پھول نما چیز اسے دیتے ہوئے کہتا ہے، یہ میں نے تمہارے لیے بنایا تھا، اسے اپنا راستہ روشن کرنے دو۔ بالن کی باتیں سنتے ہوئے کونتک بہت غمگین ہو جاتا ہے اور بالن جیسے ہی آگے بڑھتا ہے تو کونتک کہتا ہے، یہ تمہاری غلطی نہیں تھی، ہمارے بابا کے معاملے میں نے تمہارے ساتھ بہت ناانصافی کی۔ یہ سنتے ساتھ ہی بالن کے قدم رک جاتے ہیں اور وہ اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب بچپن میں اس نے اپنے بابا سے کہا تھا، آپ ایسا نہیں کر سکتے بابا، مجھے بادشاہ کے حکم کی پرواہ نہیں ہے، آپ انہیں تبدیل کرنے یا یہ جگہ چھوڑنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ان ظالموں کی بات سن کر ہماری زمینوں میں رہنے والے غریبوں کو دور بھیجتے ہیں تو میں بھی چلا جاؤں گا اور میں قسم کھاتا ہوں۔ اگلے لمحے اس کا باپ خون میں لت پت زمین پہ پڑا ہوتا ہے اور بالن جنگل میں خون سے رنگے ہوئے ہاتھ دیکھتے ہوئے کہتا ہے، خداوند مجھے معاف فرما، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس خیال کے بعد کونتک کہتا ہے، اگر ہمارے بابا زندہ ہوتے تو ان چیزوں کے لیے لڑنے کی تمنا کرتے جو انہوں نے ہمیں سکھائی تھی۔ بالن، یہ قلعہ اور زمینیں تمہاری ہیں، اپنی بادشاہی بنانا جس کا تم خواب دیکھ رہے ہو، یہ جگہ تمہاری تقدیر ہے۔ مگر بالن چل پڑتا ہے اور کونتک اسے پکارتا رہ جاتا ہے اور کہتا ہے، رکو بالن، کچھ چیزیں ہیں جو مجھے تمہیں بتانی ہیں۔ مگر بالن جا چکا ہوتا ہے اور کونتک رونے لگ جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم گھوڑے پر سوار قاضی فاضل کو دیکھتے ہیں جو صحرا میں مسلسل آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ شام میں سلطان نور الدین زنگی بہت پریشان ہوتے ہیں۔ ملکہ ان سے کہتی ہے، آپ ساری رات نہیں سوئے، آپ کو کچھ آرام کرنا چاہیے تھا ورنہ بیمار پڑ جائیں گے۔ جو پریشانیاں ہم پہ مسلط ہوئی وہ گویا کافی نہیں تھی، مزید میں نے بھی آپ کو مایوس کیا ہے نا؟ پھر گھٹنوں پر بیٹھتے ہوئے کہتی ہے، برائے مہربانی مجھے معاف کر دیں۔ سلطان ہاتھ کے اشارے سے اسے کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں، تمہارے سچ جو کہ سلطان بابا کے لیے میرا احترام تمہارے جرم سے بڑھ کر ہے، اسی لیے تم ابھی تک میرے ساتھ ہو، لیکن تمہاری آنکھوں میں پڑے ہوئے پردے اب ہمارے درمیان حائل ہو چکے ہیں۔ عصمت خاتون اور اس کے پیٹ میں موجود بچے کو تمہارے سے کافی دور محفوظ جگہ بھیجا ہے، مگر تمہارے نفس سے تمہیں کیسے بچائیں گے خاتون؟ کیسے؟ کیسے لمحے وزیر اعماد وہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں، دیوان میں سب آپ کے منتظر ہیں۔ ادھر جنگل کے بیچوں بیچ کنویں میں صلاح الدین ایوبی بھوک سے بالکل نڈھال ہوتے ہیں اور مسلسل اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ادھر آگے بڑھتے ہوئے شیر کو سلطان سے کہتے ہیں، میرے سلطان، لشکر بے سکون ہے، صلاح الدین کی گمشدگی نے ہمارے بازو اور ہاتھ باندھ دیے ہیں، ہم کچھ کی طرف پیشقدمی نہیں کر سکے، مصر کی جانب بھی پیشقدمی نہیں کر سکے، چاروں طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، لشکر کو
दाएं बाएं मोड़ने में दुश्वारी है। सुल्तान रुकते हुए पूछते हैं, सलाउद्दीन को गायब हुए कितना अरसा हो गया है शेर को? कितने दिन हो गए बताओ। और निशानात? तो शेर को कहता है नहीं। सुल्तान गुस्से से कहते हैं, तुम्हारा भाई अय्यूब गैर मुतबर अफवाहों पर यमन की तरफ घोड़े दौड़ा रहा है, क्या कोई इत्तला है? शेर को कहता है नहीं। सुल्तान कहते हैं, हमारा लश्कर दाईं तरफ जाएगा या बाईं तरफ, ये अल्लाह की मर्जी है और तुम इसके बारे में सोचना बंद करो और सिर्फ सलाउद्दीन के बारे में कोई सुराग ढूंढो। अब बताओ, यारुकी को खबर भेजी? तो शेर को कहते हैं, जी हाँ, आपके बुलावे के बारे में बाखबर किया गया है, बहुत जल्द वो महल में होगा। यह सुनते साथ ही सुल्तान आगे बढ़ जाते हैं। उधर जंगल में घोड़े पर सवार बालन आगे बढ़ रहा होता है और अपने बचपन को याद करता है जब बाप को मारने के बाद वो इसी तरह इस जंगल में भाग रहा था। भागते भागते वो एक दरख्त के साथ जा बैठा था। ये ख्याल आते साथ ही बालन घोड़े से उतर जाता है और उस दरख्त की जानिब बढ़ते हुए साथ में उस लम्हे को याद करता है जब उसने इसी दरख्त के पास एक डिब्बा छुपाया था। वो खंजर से खुरचने के बाद वो डब्बी उठा लेता है और उसे खोलकर देखने के बाद घोड़े की जीन में डाल लेता है। हाथ धोते धोते वो पास ही मौजूद कुएं को देखता है। वो जल्दी से कुएं के पास जाता है मगर बाल्टी टूटी होती है। कुएं में मौजूद सलाउद्दीन अय्यूबी पत्थर तलवार पे मार रहे होते हैं। ये आवाज सुनते साथ ही बालन रुकता है और पलट के वापस कुएं के पास जाता है। कुएं में अंधेरा होने की वजह से उसे कोई दिखाई नहीं देता तो वो बुलंद आवाज से पूछता है, नीचे कौन है? अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो बोलो। सलाउद्दीन अय्यूबी गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, मैं हूँ। यह सुनकर बालन कहता है, मैं तुम्हें निकाल लूंगा, सब्र करो, रस्सी को मजबूती से पकड़ने की कोशिश करना। यह कहते साथ ही वो रस्सी कुएं में फेंक देता है, जिसे देखते हुए सलाउद्दीन अय्यूबी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। वो इस कदर थके हारे होते हैं कि मुश्किल खड़े होते हैं और आखिरकार रस्सी को सिर्फ पकड़ते हैं। रस्सी ढीली महसूस करने पर बालन कहता है, रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अगले लम्हे बालन रस्सी खींचनी शुरू कर देता है और कहता है, दुआ है कि रस्सी बनाने वाले ने इसे मजबूत बनाया हो, थोड़ा सब्र करो, बस तुम पहुंचने वाले हो। बुलंदी पर आते आते सलाउद्दीन अय्यूबी का हाथ एकदम से छूट जाता है मगर बालन एकदम से रस्सी छोड़कर उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें खींचते हुए बिलाखिर कुएं से निकालने में कामयाब हो जाता है। फिर कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना मुश्किल होगा, क्या तुम ठीक हो? मगर सलाउद्दीन अय्यूबी कुछ बोल नहीं पाते तो बालन उन्हें पानी पिलाता है। पानी पीते साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी बेहोश हो जाते हैं और बालन काफी ज्यादा परेशान दिखाई देता है। उधर सहरा में काजी फाजल मुसलसल घोड़ा दौड़ा रहा होता है। काफी देर के सफर के बाद आखिरकार घोड़ा थक हार जाता है तो काजी फाजल उसे थपकी देते हुए कहता है, मैंने तुम्हें बहुत थका दिया, मुझे माफ कर दो, मैं अब शाम की शानदार दीवारों को देख रहा हूँ, चलो बस थोड़ा और। ये कहते साथ ही वो फिर से घोड़ा दौड़ा देता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। कैसे लगी आपको ये किस्त नंबर 1 हमें आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करना मत भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी से ऑन कर दें क्योंकि इस सीजन की सारी एपिसोड्स इंशाल्लाह आपको इसी यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेंगी।